السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اما بعد۔ ویورز، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید خوشیوں کا دن یا احساس ذمہ داری کا موقع، اس عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ آپ سے کہنے کی ہمت کر پا رہا ہوں۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ آج ہم سب عید کے اس مبارک موقع پر جمع ہیں، ہو رہے ہیں جو خوشیوں، محبتوں اور اللہ کی رحمتوں کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں نہ صرف اللہ کے شکر کا درس دیتا ہے بلکہ ہمیں اس ذمہ داری کی یاد دہانی بھی کراتا ہے جو ہم پر بطور امت عائد ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم اپنی عید کی حقیقی روح کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان لوگوں کا خیال کیا ہے جو آج بھی بھوک، ظلم اور بے بسی میں مبتلا ہے؟ مظلوم افراد کا جو درد ہے کیا ہم نے محسوس کیا ہے؟ ڈیئر ویورز، آج جب ہم خوشی کے لمحات منا رہے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کئی مقامات پر ہمارے بھائی بہن بدترین مظالم کا شکار ہیں۔ بے گناہ بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، معصوم لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، مسمار کیے جا رہے ہیں، اور کئی خاندان اجڑ چکے ہیں۔ کئی خاندان ہی نہیں، سینکڑوں خاندان اجڑ چکے ہیں۔ اسی طرح ہمارے وطن عزیز میں بھی کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو مظلوم ہیں اور مظلوم طبقات اور ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ وہاں بھی کئی گھروں کے چراغ بجھ چکے ہیں، کئی بچے یتیم ہو چکے ہیں اور کئی ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں۔ جب ہم اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں منا رہے ہوں، نئے لباس پہن رہے ہوں اور مزیدار کھانے کھا رہے ہوں، تو کیا ہم نے ان مظلوموں کے بارے میں سوچا؟ وہ یتیم بچے جو ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، وہ مائیں جو اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہی ہیں، وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کے انتظار میں دروازے پر بیٹھی ہیں، اور وہ باپ جو اپنے اہل وعیال سے محروم ہو چکے ہیں۔ بیواؤں اور یتیموں کی ذمہ داری۔ اسلام ہمیں یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کا خاص حکم دیتا ہے۔ یہ ایک عظیم فضیلت ہے کہ ہم یتیموں کا سہارا بنیں، ان کی تعلیم، خوراک اور دیگر ضروریات کا خیال رکھیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے محلے، ہمارے گاؤں اور ہمارے شہر میں کتنے یتیم بچے عید کی خوشیوں سے محروم ہیں۔ ان کے لیے نئے کپڑے، کھلونے اور عید کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ یہی وہ عمل ہے جو اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ ویورز، ہم صرف دعاؤں اور زبانی ہمدردی سے ظلم کو ختم نہیں کر سکتے، ہمیں عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ آئیے چند ایسے اقدامات پر اس عید پر ہم غور کریں جو ہم اپنی چھمتا، اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ مظلوموں کے لیے دعا کریں۔ دعائیں بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ عید کے دن خاص طور پر ان مظلوموں کے لیے اجتماعی دعا کریں، اجتماعی دعائیں کریں، اور یہ دعائیں تو ہر کوئی کر سکتے ہیں۔ صدقہ اور زکوٰۃ کی تقسیم۔ زکوٰۃ اور صدقات کو یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں تک پہنچائیں۔ یتیم بچوں کے ساتھ عید منائیں۔ اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے کسی فلاحی ادارے کے ذریعے ان بچوں کو خوشیوں میں شریک کریں۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے دنیا کو بتائیں کہ مظلوموں پر کیا گزر رہی ہے۔ تعلیم اور فلاحی کاموں میں حصہ لیں۔ یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے تعاون کریں تاکہ وہ ایک روشن مستقبل حاصل کر سکیں۔ ضرورت مندوں کے لیے کھانے اور لباس کا انتظام کریں۔ عید کے موقع پر غریبوں اور مساکین کے لیے خصوصی طور پر کھانے اور لباس کا بندوبست کریں۔ اپنے معاشرے میں شعور پیدا کریں۔ لوگوں کو احساس دلائیں کہ عید کی حقیقی خوشی دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے میں ہے، اور اسی چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ دوسروں کی مسکراہٹ کو چھینتے ہیں اور اپنے چہروں پہ مسکراہٹ کو سجانا چاہتے ہیں۔ عید کی اصل خوشی صرف نئے کپڑے پہننے یا اچھے کھانے
کھانے میں نہیں بلکہ ان آنسوؤں کو خوشیوں میں بدلنے میں ہے جو کسی مجبور کے چہرے پر چھلک رہے ہیں۔ اگر ہم ایک یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں، اگر ہم ایک بیوہ کی مدد کر سکتے ہیں، اگر ہم ایک مجبور اور لاچار انسان کو سہارا دے سکتے ہیں تو یہی ہماری حقیقی عید ہوگی۔ اور آخر میں یہی سب آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا، درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ عید کی خوشیوں میں مظلوم بھائیوں، یتیموں، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کو ضرور یاد رکھیں، اپنی دعاؤں، زکوٰۃ اور صدقات سے ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ شعور، ہمت اور استطاعت دے کہ ہم اپنی امت کے مظلوم افراد کی مدد کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔